اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوکنگ وغیرہ کا شوق عموماً ویسے تو مصروفیات بہت ہوتی ہیں، وقت نہیں ملتا، لیکن عید کے موقع پر کبھی ایسا ہوتا ہے یا ویسے کبھی کوکنگ کا شوق رہا آپ کبھی؟ دیکھیے میں نے کوکنگ جو ہے وہ تب صرف کی تھی جب میں باہر پڑھنے کے لیے گیا تھا. اچھا. تو ادھر مجبوری میں ہی کرنی پڑی تھی. لیکن میری جو ہے میں اس نتیجے پہنچا تھا کہ کوکنگ کرنا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے. یہ کوکنگ کرنا جو ہے یہ ایک آرٹسٹک کام ہے. یہ کوئی انجینئرنگ کام نہیں ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں اس کے لیے آپ کو ریسیپی کی ضرورت نہیں ہوتی. once you know it آپ کو پتہ ہے بیسک you have to feel it, intuitive ہے. آپ کو فیلنگ آنی چاہیے نا. اور اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ غلط کریں گے کام. مجھے یاد ہے میں نے ایک دو ہلدی سدا ڈال دی کھانے کے اندر. وہ میں ہانڈی بنا رہا تھا, وہ میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں وہ ٹھیک ہی نہ ہو کسی صورت. وہ مجھے پھر پھینکنی پڑی. وہ اتنی مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھوک لگتی تھی تو میں اٹھ کے کھانا بنانا شروع کرتا تھا. اللہ اکبر. اس سے پہلے میں لیٹر آتا تھا کہ چلو کچھ سستی میں ظاہر ہے وہ یونیورسٹی سے پڑھ کے میں آیا ہوتا تھا تو میں تھک جاتا تھا. تو میں پھر اٹھ کے جب بناؤ تو ظاہر ہے اس میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ 40-50 منٹ تو لگتے ہیں. اتنی دیر میں آپ کو اور بھوک لگنی شروع ہو جاتی تھی. اچھا میں نے تو جو انہوں نے کہا نا میں بھی باہر گیا تھا بچوں سمیت. بچے جب واپس آ گئے اور میں اکیلا رہ گیا تو میں گرم کرنے کا کام تو کر سکتا تھا, پکانا مجھے نہیں آتا تھا. اچھا. البتہ ایک ہی عید کے حوالے سے یاد آ گیا, وہ ماموں کے گھر ہم گئے. میں اس زمانے میں جج تھا, عید گزارنے ادھر چلے گئے. بچے بھی ساتھ میں تھے تو رات کو مجھے بھوک لگی. تو اب چاند رات تھی, ابھی عید کا اعلان نہیں ہوا تھا. تو کچن میں گیا تو پکوڑے تھے. پکوڑے میں نے گرم کیے اور کہیں سے مجھے چٹنی مل گئی اور آ کے میں نے چٹنی سمیت کھا لی. اچھا تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ جس کو میں چٹنی سمجھا تھا وہ لڑکیوں نے مہندی رکھی ہوئی تھی. اور اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں کوئی نمک مرچی آپ کو محسوس نہیں؟ نہ, وہ پکوڑوں کا ذائقہ اتنا زیادہ تیز تھا کہ ہمیں مہندی کا پتہ ہی نہیں چلا. چلے ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے مہندی چکھی ہوئی ہے کہ کیسی. مجھ سے تو کیا ہے وہ پورا کٹورا ہی خالی کر دیا. وہ ہمارے گھر میں ایک مرغی ہوا کرتی تھی دیسی, تو وہ یہیں راولپنڈی میں وہ جو مرغی تھی وہ دیسی تھی. مرغی دیسی تھی. تو وہ پھر یہ تھا کہ کافی عمر رسیدہ ہو گئی تھی اور اس کا یہ تھا کہ دوسرے چوزوں وغیرہ کو یا مرغیوں کو مارا کرتی تھی. اچھا. مطلب اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ جان سے مار دے. تو میری والدہ نے تنگ آ کے کہا کہ اب یہ ذبح ہوگی. اچھا پہلے میں بچانے کی کوشش کرتا رہا لیکن ایک دن ایونچولی اس کی باری آ گئی. میں نے کہا اب اس کو پکاؤں گا بھی میں. امی نے کہا یہ پرانی 4-5 سال کی عمر کی دیسی مرغی ہے, تم سے نہیں گلے گی. اب مجھے آئیڈیا نہیں تھا, میں کر چکا تھا. تو میں نے جا کے اس کے اندر سوڈا میں نے کہا میں ڈالتا ہوں. اب سوڈا کتنا ڈالنا تھا یہ آئیڈیا نہیں. اب اس کے اندر میں نے کوئی 2 چمچ بھر کے سوڈا ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو ڈھک دیا. بعد میں آ کے میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی 15 منٹ بعد تو مجھے اس میں مرغی نہیں مل رہی. وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کی نظر ہو گئی. تو یہ ہے کوکنگ. میری والدہ جو ہے جب میں باہر جا رہا تھا تو میں ظاہر گھر میں تو انسان کی ایسی ہوتی ہے, گرم آپ کو روٹی ملتی ہے, آپ کی بڑی آپ کو ہر چیز آپ کی سیٹ ہوتی ہے, ناشتہ بھی کھانا بھی آپ کو. مطلب ہمارے گھروں میں جو نارمل تو اس میں تو آپ کو بڑا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. اب جب باہر میں جا رہا تھا تو امی مجھے کہتی ہیں کہ تم کچھ سیکھ لو, وہاں سے تم سے ہوگا نہیں. تو میں نے مجھے کہا میں باہر بھی جاؤں گا, میں کھانا بھی بنایا کروں گا علیحدہ. میں نے بڑی اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کہ میں یہ بھی کروں گا, تو بلکہ میں آپ لوگوں سے بہتر کیا کروں گا. میں نے یہ تو کہتی اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. جب میں گیا ہوں باہر تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. میں تو 2-3 چیزوں کے علاوہ میں یہ چنوں کا پلاؤ, دال چاول, روٹی مجھ سے نہیں بنتی تھی, پراٹھا تو ناممکن تھا. مطلب روٹی کبھی گول ہو ہی نہیں سکتی تھی, ہر دفعہ کبھی ادھر نکل جاتی تھی کبھی ادھر. تو پھر وہ 1-2-3 چیزیں تھی جو آسان تھی. دال چاول آپ کتنا بھی خراب کر لو گے نا, چاول آپ اس کا وہ بن جاتا تھا کبھی کبھار, وہ جو گودا تھا بن جاتا تھا. لیکن آپ کھانے کے قابل ہوتا تھا, کھانے آپ دال ڈالے کھا لے تو آپ کا ٹھیک ہے. اچھا میری زندگی آسان اس لیے رہی کہ وہ رائس کوکر وغیرہ ہوتے تھے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ رائس وغیرہ بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. میں نے تو خود اس میں وہ جو نان اسٹک ہوتا تھا اس میں بنانے کی کوشش کرتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیاسی کریئر صحیح رہا, آپ جج بھی رہے اور بڑا اچھا آپ کا کریئر تھا, تو وہاں سے ادھر شفٹ کیسا رہا, اور ڈو یو مس دیٹ ٹائم؟ کیونکہ وہ بڑی اتھارٹیٹیو ایک آپ کا ایک وہ ہوتا ہے. وہ ایک وقت کے لیے جب آپ جوان ہوتے ہیں آپ کو اختیار اور آپ کو طاقت کا استعمال اور یہ پروٹوکول وغیرہ اچھا لگتا ہے, لیکن کئی لوگوں کو تو اس عمر میں بھی نہیں, بے وقوف ہوتے ہیں. اچھا بے وقوف ہوتے ہیں جن کو یہ پروٹوکول کی یہ ہوتے ہیں. مجھے کبھی ابتدا میں شاید رہا ہو, لیکن وقت کے ساتھ ہی پھر جو ہے میں اپنے ساتھ پولیس گارڈز وغیرہ نہیں پھرایا کرتا تھا. آپ ویسے ہی فوکس میں آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نوکری کا سب سے اچھا جو آسپیکٹ تھا وہ یہ تھا
کہ اس ملازمت میں جتنے عرصے میں ہم نے یہ سیکھا قانون اور مختلف قوانین ہر قسم کے، یعنی آئلی قوانین، سول لا، کرمنل، یہ سیکھنے کے لیے 50 سال کا وقت درکار تھا، جو ہم نے 10 سال میں سیکھا۔ عدنان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے اس وقت؟ جو سیاستدان نہیں تھا تو اب میں آئی ٹی کمپنی تھی وہ چلاتا تھا، ابھی بھی وہ چلاتا ہوں، لیکن اب ٹائم ظاہر کم ملتا ہے تو پھر اس پہ اتنا فوکس نہیں رہتا۔ تو میں پچھلے 2013 سے جو ہے میں نے آن ورڈ اپنی آئی ٹی کمپنی سٹارٹ کی تھی، اور وہ ابھی تک وہی چلا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے تقریباً 7 سال جو ہے وہ جاب کی تھی برٹش ٹیلی کام میں۔ بی ٹی جو ہے بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ ایک اور کمپنی ریڈ بزنس انفارمیشن RBI، اس میں بھی میں نے کچھ عرصہ کام کیا تھا۔ تو یہ 2 جگہوں پہ میں نے ملازمت کی تقریباً 7 سال، جب میں UK میں ہی تھا۔ پھر ادھر آ کے پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا، پھر کام بھی کیا اور سیاست بھی کی، پھر سیاست بھی ساتھ ساتھ کی۔ ابو نے مجھے کہا تھا کہ خود ہی اپنا کام کرو، پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو، پھر سیاست کرنا، ورنہ اس طرح تم سے جس طرح میں نے کی ہے تم سے ہوگی نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس کم از کم اتنے ریسورسز ہونے چاہیے کہ آپ نے معاملات اچھی طرح چلا سکو، فیملی کو دیکھ سکو۔